عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی کم عمری میں شادی کرنے کی ایک بہت بڑی مصلحت یہ تھی کہ اللہ نے ان کو فطرتاً بہت سخاوت کے ساتھ ذہانت عطا فرمائی تھی، اور جس گھر میں ان کی پیدائش ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ انساب کے علم کے ماہر تھے اور شاعری کے ماہر تھے۔ تو انہوں نے اپنے والد سے علم الانساب سیکھا، انساب کا یعنی حسب نسب کا علم سیکھا، اور شعر و شاعری کا ذوق بھی انہوں نے اپنے گھر سے ہی پایا۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات مرد حضرات تو ڈائریکٹ اس سے فیضیاب ہوتے تھے، عورتوں کا یعنی کہ دنیا کی آدھی جو آبادی ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی زیادہ شادیاں کروائیں کہ پوری ایک جماعت ہو جو نبی علیہ السلام سے دین سیکھے اور امت کو آگے پہنچائے۔ اور باقی تمام بیویاں بڑی عمر کی تھیں اور پہلے سے کہیں سے شادی شدہ تھیں، اس کے بعد بیوہ یا طلاق کے بعد نبی علیہ السلام سے شادی ہوئی، لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لڑکپن کی عمر میں ہی نبی علیہ السلام کی گھر میں آ گئیں۔ وہ خاص حصہ جب تعلیم و تربیت کا شروع ہوتا ہے وہ انہوں نے کاشانہ نبوت میں گزارا، وہ قصر نبوت میں گزارا، اور نبی علیہ السلام جو صاحب شریعت ہیں ان کی زیر تربیت رہ کے آپ نے دین کو سیکھا، سمجھا، اور بہت سارے سوالات آپ نے کیے دین کو سمجھنے کے لیے جو امت کے آگے چلتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شاعری کے اندر اتنے ماہر تھے کہ مسلمان شاعر جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا باقی کوئی بہت اچھا شعر کہتے اور قریش مکہ کو جواب اشعار میں دیتے تو قریش مکہ کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ حضرت ابوبکر نے نہ بھیجا، کہ یہ حضرت ابوبکر کی طرف سے نہیں آیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہر اچھا شعر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہو کے آتا ہے، وہی اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور وہی اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ یعنی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے ہی یہ علمی ذوق عطا ہوا، اور پھر جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئیں تو پھر تو معلم انسانیت ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کی ان کی تربیت کرتے رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد کی تربیت میں بہت سخت تھے اور ان کی تربیت بہت ذمہ داری کے ساتھ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ امی عائشہ کی شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، اب اپنے خاوند کے گھر میں ہیں، پھر بھی کوئی لغزش ہو جاتی تو اپنے باپ سے ڈرا کرتی تھیں، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بعد میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سرزنش کی، ان کو سمجھایا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بھی موجود تھے، صدیق اکبر غصہ ہونے لگے تو نبی علیہ السلام نے امی عائشہ کو بچایا۔ تو ایک تربیت کا ماحول تھا جس نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کی تعلیم کے لیے آراستہ کر دیا۔ تو ظاہری تعلیم کے ساتھ جو حقیقی تعلیم و تربیت ہے وہ کیا؟ انسانیت کی تکمیل، تزکیہ نفس، اخلاق کا تزکیہ، ضروریات دین کا پوری طریقے سے جان لینا، شریعت کے اسرار و رموز کو صحیح طریقے سے سمجھ لینا، کلام الہی کی معرفت، علم نبی، دین نبی علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کے علوم کی معرفت اور سمجھنا۔ امی عائشہ ان تمام چیزوں سے نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل فیض یاب ہوئیں اور ایک ایک چیز کو جانتی تھیں۔ علوم دینیہ کے علاوہ تاریخ، ادب اور طب، تاریخ، ادب اور طب، اس کے اوپر بھی آپ کو بہت کمانڈ حاصل تھی اور آپ بہت زیادہ اس کو سمجھا کرتی تھیں۔ تاریخ اور ادب کی تعلیم تو انہوں نے اپنے والد سے اپنے گھر میں ہی لی۔ طب کا فن انہوں نے ان وفود سے سیکھا، طب انہوں نے ان وفود سے سیکھا جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے جاتے رہتے تھے، اور خاص طور سے آخر زمانے میں جب نبی علیہ السلام بیمار زیادہ رہنے لگے تو طبیب حضرات جو دوائی بتاتے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیتی، تو اس طریقے سے طب میں بھی انہوں نے کمال حاصل کر لیا۔ علوم دینیہ کی تحصیل کے لیے، علوم دینیہ کو حاصل کرنے کے لیے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا وقت ہوتا تھا؟ دن میں 3 گھنٹے۔ آج ہمارے مدرسوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے تو ہمارے یہاں اس مین برانچ میں 2 سیشن ہوتے ہیں۔ مارننگ سیشن ہے صبح 8:30 بجے سے لے کے 1 بجے تک، اور جو ایوننگ سیشن ہے دوپہر کو 3:30 بجے سے لے کے 7:30 بجے تک۔ تقریباً 4 گھنٹے کی تعلیم کا یہ وقت ہے، پھر کچھ ہوم ورک دے دیا جاتا ہے۔ اب امی عائشہ کا وقت کتنا تھا؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ تعلیم کا وقت 24 گھنٹے تھا، تو آپ سمجھیے کہ کوئی وقت معین نہ تھا، ہر وقت ہی تعلیم ہوتی تھی۔ خود معلم شریعت تعلیم دینے والے گھر میں موجود تھے،
دن رات سیکھنا سکھانا ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور ارشاد کی جو محفلیں مسجد نبوی میں قائم ہوتی، جس میں کوئی عورت موجود نہ ہوتی، صحابہ موجود ہوتے، امی عائشہ وہی تھیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو گھر ہے، آپ یوں کہہ لیجئے سمجھنے کے لیے کہ مسجد نبوی کا جو صحن تھا وہ امی عائشہ کے گھر کا صحن تھا۔ دروازہ ادھر کھلتا تھا، ایک دروازہ ادھر کھلتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف کے لیے بیٹھتے تھے تو آپ کی چارپائی ادھر لگائی جاتی تھی، آپ دوران اعتکاف سر اندر کر دیتے، امی عائشہ کنگا کر دیتی تھی، آپ ہاتھ بڑھا کے کوئی چیز لینا یا دینا کر لیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ کے پاس رات کو ہیں تو رات کو معلم خود موجود، اور نبی علیہ السلام کا ہر لفظ، ہر حرکت، ہر چلنا، ہر پھرنا، ہر چیز میں برکت اور تعلیم ہوتی تھی، وہ سیکھتی تھی۔ پھر جب نبی علیہ السلام باہر لوگوں کو تعلیم دیتے، دن رات مسجد نبوی شریف میں جو تعلیم دی جاتی، بالکل برابر میں تو گھر ہے تو وہاں آپ کو آواز آتی، آپ ایک ایک بات کو سنتی، سمجھتی اور یاد رکھتی، اور جو بات آپ کو اس وقت سمجھ میں نہ آتی، کوئی سوال پوچھنا ہوتا اس کو ذہن میں رکھتی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو پوچھتی، آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یوں فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت کھلے دل کے ساتھ ان کی ایک ایک بات کا جواب دیتے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی شخصیت کو تیار کیا جا رہا تھا جس نے قیامت تک آنے والی آخری عورت کی رہنمائی کرنی تھی۔ تو ایسا عظیم انتظام تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے خاص طور سے کہہ کر یہ کہا تھا کہ عورتوں کی تعلیم کے لیے ایک دن مخصوص کیجیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدھ کا دن مخصوص فرمایا، اس میں عورتیں آتیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردے میں ان کو دین کی باتیں سمجھایا کرتے۔ دن رات علوم اور معارف کے درجنوں مسائل ان کے کان میں پڑتے رہتے تھے، اور خود امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی اور یہ ان کی ایک خاص خوبی تھی کہ ہر بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغیر کسی جھجک کے پوچھتی رہتی تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ادب اور محبت سے پیش کر دیتی، اور جب تک تسلی نہ ہوتی تو اس کو سوال کو دہرا لیا کرتی تھیں۔ اب چند باتیں بتائی جائیں گی، ایسی بہت ساری باتیں ہیں لیکن چند باتیں ابھی بتائی جائیں گی جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھی کہ یہ بات آپ نے فرمائی، مجھے اس میں یہ اشکال ہے، یہ یوں سمجھ میں نہیں آئی، آپ ذرا اس کو بہتر کر کے سمجھا دیجئے تاکہ جو بات ہے واضح ہو جائے۔ امی عائشہ کے اس علمی ذوق کی وجہ سے کتنا فائدہ قیامت تک امت کے مردوں اور عورتوں کو ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمری میں شادی یہ مسلمانوں کے لیے باعث عزت ہے، اور یہ بہت بڑی وجہ آپ کو بتائی گئی۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کافروں سے مرعوب ہو کر اور احساس کم تری میں مبتلا ہو کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں ان کی عمر بڑی تھی۔ ہمیں کیا ضرورت ہے حقیقت سے ہٹ کے دور جانے کی؟ حقیقت ہمارے لیے باعث افتخار ہے، باعث خوشی ہے، ہمارا سر الحمدللہ فخر سے بلند ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی عورتوں کی تعلیم کے لیے امی عائشہ کی خاص تربیت کی، اور یہ نظام تو اللہ کی طرف سے چلا، رشتہ تو گویا اللہ نے بھیجا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عرب میں جب اسلام آیا اس وقت مردوں میں تعلیم تو دور کی، مردوں میں تعلیم ہی کوئی لیتا تھا، عورتوں میں تو بہت ہی مشکل ہوتی تھی۔ قریش کے سارے قبیلے میں صرف 17 لوگ لکھے پڑھے تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دینا شروع کی، ان میں 17 میں سے صرف ایک خاتون تھیں، شفا بنت عبداللہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک اکیلی تھیں۔ اسلام کی بے شمار برکتیں ہیں، اس کی برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا تعلیم بھی بڑھتی چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جو کافر قید ہو گئے تھے، جن کے بعد فدیہ دینے کے لیے رقم نہ تھی، ان کو فرمایا کہ دیکھو تم 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا تعلیم پھیلتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ اسی طرح جو اصحاب صفہ تھے ان کی تعداد مختلف رہتی تھی، ان سب کی بھی تعلیم و تربیت کا، لکھنے لکھانے کا یہ پورا ایک نظام بنا ہوا تھا، ایک مدرسہ تھا اصحاب صفہ کا، اس مدرسے کا نام صفہ تھا، اور معلم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہاں یہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ چلتا تھا۔ ازواج مطہرات میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بنت عبداللہ عدویہ کے پاس بھیجا کہ آپ جائیں اور ان سے لکھنا پڑھنا سیکھیں،
تو نبی علیہ السلام نے عورتوں کی تعلیم کے لیے فکر کی